بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از می حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم علم الصرف میں بقیہ جو ہے مشق کو سالو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ فقرات ذیل کے معنی بتاؤ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے، فقرات ذیل کے معنی بتاؤ، ہمیں معنی بتانے ہیں ان کے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے لا یکتبون۔ فرسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ منفی ہے یا مثبت ہے۔ تو آپ بتائیں مجھے منفی ہے یا مثبت ہے۔ تو یہ منفی ہے کیونکہ اس کے ساتھ لا آ رہا ہے، ناٹ کا ترجمہ اس میں بنے گا لا یکتبون، لا یکتبون۔ تو اس کی پہچان ہوتی ہے کچھ جمع مذکر غائب کے صیغوں میں یا پھر مذکر کے صیغوں میں۔ دراصل یہاں پر جو ہے بیسیکلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نون مفتوح آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نون مفتوح لگا ہوا ہے تو اس کو فوراً سمجھ جائیے، اور واو نون جہاں پر بھی آئے تو وہ جمع مذکر کا صیغہ ہوتا ہے آلموسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جمع مذکر ہی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ جمع مذکر غائب یعنی یہ کچھ بھی جو بھی کام پرفارم ہو رہا ہے، یہاں پر بہت سارے مرد ہیں وہ کرنے والے ہیں جو کہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی بات آپ سمجھیں۔ اس کے بعد تو لا یکتبون، کتب کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں لکھنا۔ تو لا یکتبون، اور ہم بحث کس کی پڑھ رہی ہیں؟ فعل مضارع کی، یا پھر فعل مضارع یعنی کہ جو کہ دلالت کرتا ہے مستقبل پر اور حال پر، ٹھیک ہے، فیوچر اور پریزنٹ پر اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ لا یکتبون، نہیں لکھتے، نہیں لکھیں گے وہ سب مرد، ٹھیک ہے۔ اس کا آسان سا ترجمہ۔ اب یسمعون، یسمعون میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ سیٹ کرنا ہے کہ یہ مجہول ہے یا معروف ہے، اور یہ نفی ہے یا مثبت ہے۔ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ یسمعون، یسمعون، یسمعون اس میں لا نہیں لگا ہوا، دیٹس وائی پازیٹیو ترجمہ ہوگا، اور نہ ہی اس کی علامت مضارع مضموم ہے، یسمعون نہیں ہے، یہ یسمعون ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا اس میں معروف کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہوگا۔ اب بچا صیغہ، صیغہ پہچاننا ہے۔ تو صیغہ پہچان سکتے ہیں آپ آسانی سے، یہی والا صیغہ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، لا یکتبون والا، یسمعون کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو ہے بس لا تھا تو ہم نے ترجمہ کیا تھا نہیں لکھتے، نہیں لکھیں گے وہ سب مرد۔ یہاں پر جو ہے معروف بھی ہے، مثبت بھی ہے، اور جو ہے اس میں ترجمہ کس طرح ہوگا؟ یسمعون، سنتے ہیں یا سنیں گے وہ سب مرد۔ سمع، سامعین آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا، مطلب ہوتا ہے سمع کا مطلب ہوتا ہے قوت سماعت کہتے ہیں نا، سننے کی صلاحیت۔ یسمعون، سنتے ہیں، سنتے ہیں یا سنیں گے وہ سب مرد۔ یہاں پر صیغہ یہ کون سا ہے؟ یہاں پر یہ صیغہ جو ہے وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تعلمین، تعلمین ہے۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو معنی جو ہیں اس کے کیا ہیں؟ معنی علم سے ہیں۔ علم، علم کسے کہتے ہیں؟ جاننے کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جاننا، جاننے کے حوالے سے کچھ یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر لا نہیں لگا ہوا ہے، دیٹس وائی اس کا پازیٹیولی ترجمہ کریں گے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کل کلاس میں مشق کو حل کرواتے ہوئے، میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 7 صیغوں میں نون اعرابی لگتا ہے، جن میں سے 4 صیغوں میں نون اعرابی 3 صیغوں میں نون اعرابی جو ہے مفتوح ہوتا ہے۔ تو وہی ایک صیغہ ہے، اور یہ صیغہ جو ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تعلمین، جانتی ہو یا جانو گی تم ایک عورت، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پرسن کی بات ہوتی ہے، تعلمین، جانتی ہو یا جانو گی تم ایک عورت۔ نون اعرابی کو پہچان بناتے ہوئے جو ہے آپ صیغوں کو یاد کر سکتے ہیں کہ یہ والا صیغہ جو ہے اس لیے استعمال ہوتا ہے جو نون اعرابی والا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یاد رہے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مؤنث و حاضر کے صیغے میں یا آتی ہے، تعلمین درمیان میں ایک الگ سا ہی صیغہ ہے یہ، تعلمین اس کے اندر یا آتی ہے، تو آپ اس کو ڈسٹنگش کر سکتے ہیں دوسرے صیغوں کے مقابلے میں۔ اس کے بعد جو ہے صیغہ ہے آپ کے پاس یکتبنا لفظ ہے، یکتبنا، یکتبنا، ٹھیک ہے۔ اب یکتبنا کی جو نون ہوتی ہے نا، یہ بڑی جو ہے الگ ہوتی ہے، جس سے پہچان ہو جاتی ہے دوسرے صیغوں سے۔ یکتبنا کی جو نون ہے یہ جو ہے ہر جگہ سالم رہتی ہے، یعنی ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ تو یکتبنا نون کے نون سے پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب یعنی کہ مؤنث کا صیغہ تو پتہ چل گیا، لیکن یہ حاضر مؤنث کا صیغہ ہے یا غائب مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب اس میں پہچان کرنی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے۔ جو یا ہوتی ہے نا وہ غائب کے لیے آتی ہے، اور جو تا ہوتی ہے وہ حاضر کے لیے آتی ہے۔ تو دیٹس وائی یہاں پر یا لگی ہوئی ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کتب، کتب کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ یہاں پر کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، لا وغیرہ نہیں ہے، تو کتب کا ہم پازیٹیو ترجمہ کریں گے، یکتبنا۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں، انہوں نے وہ لکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے اس کا جملہ بنے گا؟ ہم کہیں گے یکتبنا، لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں،
کیونکہ تھرڈ پرسن ہے، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، تو ترجمہ اس طرح کریں گے نمنعو۔ نمنعو کا مطلب، منع کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، کسی بات کا انکار کرنا، روکنا۔ تو عربی زبان میں روکنے کے ترجمے میں آتا ہے نمنعو۔ نمنعو میں نے آپ کو یعنی سوالات حل کرواتے ہوئے بتایا تھا کہ 5 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں پیش آتا ہے، اس میں سے ایک صیغہ تھا جمع تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا، تو یہ وہی والا صیغہ ہے نمنعو کے پیش سے آپ یاد رکھیے۔ نمنعو جیسے نحنو عربی میں ہم کو کہتے ہیں، تو اسی طرح نمنعو ہم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منع کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے روکنا، اور یہاں پر کوئی منفی کا ترجمہ نہیں ہے، دیٹس وائی ہم کیا کریں گے، مثبت کا ترجمہ کہیں گے، اور اس کو کہیں گے نمنعو، روکتے ہیں یا روکیں گے ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، ہم 2 مرد، ہم 2 عورتیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ ترجمہ ہوگا۔ اترکو، اترکو ترک کا مطلب ہوتا ہے، ترک کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ترک کر دو اس بات کو، تو ترک کا مطلب کیا ہوتا ہے، ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے، ترک کا مطلب اردو زبان میں بھی چھوڑنے کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر ترک کے معنی دیے ہوئے ہیں، تو دیکھیے اترکو، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ 5 صیغے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے آخر میں پیش آتا ہے، وہی صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے یہاں پر یہ والا صیغہ الف سے، یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں، جو الف انا کا قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، انا، انا، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے انا، میں کے لیے، ٹھیک ہے، متکلم کے لیے، اسپیکر کے لیے، ٹھیک ہے، انا استعمال ہوتا ہے، تو انا کے الف کو یاد رکھیے کہ میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اترکو کا الف جو ہے وہ بھی میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اترکو، یہاں پر کوئی نیگیٹو ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ لا وغیرہ نہیں لگا ہوا، تو اترکو چھوڑتا ہوں یا چھوڑوں گا میں ایک مرد، ٹھیک ہے، اترکو کا آسان سا ترجمہ ہو جائے گا بس۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس چھٹا سوال ہے، ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو، ٹھیک ہے، اردو جملوں کو عربی میں بنانا ہے، ہم لکھتے ہیں، آپ نے بڑی ٹیکل کر کے ہر طرف سے سوچ سمجھ کے پھر جملے بنانا ہے، ٹھیک ہے، آسانی سے۔ دیکھیں ہم لکھتے ہیں، پازیٹیو بات ہے، نیگیٹو نہیں ہے، ہم نہیں لکھتے نہیں ہیں، ہم لکھتے ہیں، لکھنے کے لیے ہوتا ہے کاف تا با کتب مادے کا استعمال، ہم لکھتے ہیں۔ ابھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب یعنی ہم کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں، نون اسٹارٹنگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، نون اسٹارٹنگ میں آتا ہے، تو جس طرح یہاں نمنعو پڑھا تھا نا، ہم روکتے ہیں یا روکیں گے، تو ہم لکھتے ہیں کے لیے کیا ہوگا، نکتبو، آسان سا لفظ ہے، نکتبو ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد لفظ ہے تم سب چھوڑتے ہو، تو تم سب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تم سب مرد چھوڑتے ہو، دراصل اس طرح یہ صیغہ نا اگر مؤنث کا ہوتا نا تو ظاہر کر دیتے کہ تم سب عورتیں چھوڑتی ہو، لیکن یہاں پر تم سب چھوڑتے ہو مطلقاً ہے، تو وداؤٹ اینی ریسٹرکشن ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں مردوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر کس طرح سے بنائیں گے، تم سب چھوڑتے ہو، یہاں پر نیگیٹو نہیں ہے، پازیٹیو ہے، چھوڑنے کا کام ہوا ہے، چھوڑنے کا کام نہیں ہوا، تو یہاں پر کس طرح کریں گے، چھوڑنے کا کے لیے ہوتا ہے ترک کا لفظ استعمال، ابھی ہم نے پڑھا ہے، ترک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو تم سب چھوڑتے ہو، گردان اگر آپ پڑھیں گے مذکر حاضر کی تو سمجھ آ جائے گا، تفعلوا تفعلانی تفعلون، تفعلون کے وزن پر چھوڑنے والے مادے یعنی ترک کے ساتھ کیسے بنے گا، تترکو تترکانی تترکون، تترکون، اس کا لفظ کس طرح آئے گا، اس کا صیغہ کیا بنے گا، تترکون، تترکون کا کیا مطلب ہوگا، تم سب چھوڑتے ہو۔ اس کے بعد ہے تم 2 مرد لکھو گے، لکھو گے، میں نے جیسے کہ بتایا تھا مضارع جو ہے دلالت کرتا ہے پریزنٹ اور فیوچر دونوں پر کمبائنلی، تو دیٹس وائی لکھو گے کا ترجمہ آئے گا تم 2 مرد لکھو گے، ٹھیک ہے، وہی والی مذکر حاضر کے والے سیٹ میں چلے جاتے ہیں ہم، مذکر حاضر کا سیٹ کون سا ہوتا ہے، تفعلوا تفعلانی، تفعلانی، ٹھیک ہے، تو تفعلانی کا مطلب ہوتا ہے کرتے ہو یا کرو گے تم 2 مرد، تو ہم کتب کے ساتھ اس کو لے آئیں گے، کتب کے لفظ کے ساتھ، تو ہم کس طرح کہیں گے، تکتبو تکتبانی، تکتبانی کا لفظ اس کے لیے آ جائے گا بطور صیغہ کے، تکتبانی لکھتے ہو یا لکھو گے تم 2 مرد۔ اس کے بعد ہے ہم روکتے ہیں، ہم روکتے ہیں، ٹھیک ہے، روکنے کے لیے لفظ آتا ہے منع، ٹھیک، ہم روکتے ہیں، ابھی بتایا تھا کہ ہم کے لیے نحنو استعمال ہوتا ہے عربی میں ضمیر کے طور پر، تو ضمیر کی جو نون ہے اس کو آپ پہچان بنا لیں، تو نون سے کوئی صیغہ آتا ہے، اور نون سے کون سا صیغہ آتا ہے آپ نے یاد ہوگا،
नफ़अलु आता है। नफ़अलु आता है तो नफ़अलु के वज़न पर जब मना से मादा निकालेंगे तो बनेगा नमनउ। नमनउ रोकते हैं या रोकेंगे, हम सब मद या हम रोकते हैं, दोनों मायने सिमिलर हैं। उसके बाद है हम जानते हैं। जानने का मतलब के लिए आता है इल्म का लफ्ज़, ठीक है। हम जानते हैं नालमु, वही वाला ऊपर वाले वज़न पर बनेगा। हम रोकते हैं नमनाउ, हम जानते हैं नालमु। वो सब मर्द जानते हैं, वो सब मर्द जानते हैं, इल्म ही से बनेगा, जानने का लफ्ज़ है क्योंकि, तो इल्म ही से बनकर वो किस तरह हो जाएगा, वो इस तरह हो जाएगा कि हम ये कहेंगे वो सब मर्द जानते हैं। वो के लिए मैंने आपको बताया है अलामत मुज़ारे या आती है। अलामत मुज़ारे जब हम या लेकर आएंगे तो या के साथ हम इसको बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं मुज़क्कर गायब के सिगों में कौन सा लफ्ज़ आता है। तो आप पढ़ेंगे गिरदान यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। यफ़अलून का मतलब होता है वो सब मर्द करते हैं, तो वो सब मर्द जानते हैं, बस ये करना है आपने, इल्म का लफ्ज़ लगाना है साथ में। तो आप किस तरह लगाएंगे, आप कहेंगे यअलमूना, वो सब मर्द जानते हैं। इल्म से हमने रख कर बनाया है यफ़अलूना पर, तो ये बन गए यअलमूना। उसके बाद है वो सब औरतें सुनेंगी, सुनने का की बात है, वो सब औरतें, थर्ड पर्सन है, या आएगा उसके साथ। और सुनने का मतलब सीन या समीअ से अदा होता है। तो आप गिरदान में चले जाएं, आपकी समझ में आ जाएगा। तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, ठीक है, मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कहेंगे हम यस्माना, यस्माना, सुनती हैं या सुनेंगी वो सब औरतें, थर्ड पर्सन जो हैं, ठीक है। उसके बाद है तुम दो औरतें लिखोगी, तुम दो औरतों की बात है, यानी ये हाजिर हैं, सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन वाले सीरीज़ में चले जाएं तो आपको समझ में आएगा तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलीना, तफ़अलानी। तो इसका तुम दो औरतें लिखोगी कतब के लफ्ज़ से बनेगा तक्तुबीना, तक्तुबानी, तक्तुबानी, ठीक है। तक्तुबानी मतलब हो जाएगा तुम दो औरतें लिखती हो या लिखोगी। मैं एक औरत सुनूंगी, सुनने के लिए होता है समीअ का लफ्ज़ इस्तेमाल, ठीक है। मैं एक औरत, मैंने बताया था कि अना लफ्ज़ होता है ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल, तो अफ़अलु के वज़न पर बनता है लफ्ज़ मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो हमारे पास मादा है समीअ, तो समीअ से इस वज़न पर रख कर जब बनाएंगे तो ये बनेगा अस्माउ, अस्माउ, सुनता हूँ या सुनूंगा मैं एक मर्द, सुनती हूँ या सुनूंगी मैं एक औरत। उसके बाद है लफ्ज़ मैं रोकता हूँ, मैं रोकता हूँ। मैंने वही बताया अभी, अफ़अलु के वज़न पर, अफ़अलु के वज़न पर बनता है। रोकने के लिए मना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो ये बन जाएगा अमनाउ, रोकता हूँ या रोकूंगा मैं एक मर्द। तू एक औरत रोकेगी, तू एक औरत। अगर गिरदान में चले जाएं मुअन्नस हाजिर की, तो आपको पहला ही सीगा मिल जाएगा तफ़अलीना करके, ठीक है। तो तफ़अलीना का मतलब होता है करता है, करती है या करेगी तू एक औरत। तो रोकने के लिए इस्तेमाल होगा तमनाईना, उसी के वज़न पर तमनाईना, मतलब क्या हो जाएगा, रोकती है या रोकेगी तू एक औरत। तुम सब औरतें सुनोगी, तुम सब औरतें, थर्ड पर्सन है, तुम सब औरतें। और इसी सीरीज़ में जाएंगे जो तमनाइना का सीगा निकाला है हमने तफ़अलीना से, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, तुम सब औरतें करती हो या करोगी होता है ना। तो सुनोगी समीअ से बनता है, तो समीअ से क्या बन जाएगा तस्माना, तस्माना लफ्ज़ बनेगा सुनती हो या सुनोगी तुम सब औरतें। उसके बाद लफ्ज़ है वो दो औरतें लिखती हैं, लिखने के लिए कतब इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो है बात है कि या जो है वो गायब के लिए आती है, तो ये जो मुअन्नस हाजिर के दो सीगे हैं उसमें या नहीं आती, अगरचे वो गायब भी हैं। थर्ड जो सीगा बनता है उसमें आती है या, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमने बात की है मुज़क्कर गायब की, तो आप कहेंगे यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तो इन तीनों में गायब के सीगों में या आई है। लेकिन अगर मैं बात करूं मुअन्नस गायब की, तो इसमें पहले में आती है ता, तफ़अलु, फिर उसके बाद भी ता आती है तफ़अलानी, फिर उसके बाद या आती है, ठीक है। तो इसको याद रखना होगा आपने। वो दो औरतें लिखती हैं, वो दो औरतें, थर्ड पर्सन हैं, मुअन्नस गायब हैं, तो इसको किस तरह बनाएंगे, लिखती हैं वो दो औरतें। तो इसको आप इस तरह कहेंगे कि लिखने के लिए मादा इस्तेमाल होता है कतब का, तो आप ये कहेंगे
تفعلو، تفعلو کے وزن سے بنائیں، تفعلو، تفعلانی ہوتا ہے نا، تو تفعلو سے تکتبو، تکتبانی، تکتبانی یعنی لکھتی ہیں وہ دو عورتیں، تفعلانی، تکتبانی لکھتی ہیں وہ دو عورتیں۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔